بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ایک مومن انسان صاحب علم اور سمجھدار وہ یہ شناسائی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ان نعمتوں کی قدر و منزلت کا اسے احساس ہوتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ کس قدر قیمتی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، جس کے مقابلے میں وہ انسان کتنی جہالت اور بے وقوفی کا شکار ہے کہ جو قدر شناس نہیں، جسے کوئی احساس نہیں، اور ہر طرح کی احساسات سے وہ عاری ہے. جو عقل مند لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ان کی تعریفیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، اور جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس شناسائی کے احساس سے عاری ہیں، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. آئیے ہم اپنا جائزہ لیں اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور اس وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو اس رمضان المبارک کے مہینے کو یاد کر لیجیے. یہ مہینہ کس قدر عظیم، برتر، بزرگی والا اور رحمت و فضل سے بھرپور ہے. قسمت سے ہی یہ ایام لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں. یہ ایام ہمیں میسر ہیں، اور پھر اس کے بعد ان ایام میں مزید فضیلت اور برتری آخری عشرے کے اعتبار سے جو شام اور رات سے شروع ہو رہا ہے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ قیمتی ترین ایام میں سے، قیمتی ترین راتوں میں سے. پورا سال، اس کے 12 مہینے، پھر مہینوں کی راتیں، ان میں سب سے بہترین، افضل اور باعث فضیلت اور باعث رحمت اور باعث برکت یہ راتیں شروع ہو رہی ہیں. انہی ایام میں جمعے کی رات بھی میسر آتی ہے، جمعے کا دن بھی میسر آتا ہے. جو ہفتے کے 7 دنوں میں
سب سے زیادہ فضیلت والا اور تمام دنوں کا سردار، عیدین سے بھی زیادہ عظمت والا دن وہ یہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ یہ نعمت بھی اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی، اس کا احساس، اس کی شناسائی یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر مزید کہ روزے جیسی عبادت وہ ہمیں میسر ہے، روزہ بھی ہم نے رکھ لیا ہے، اب سوچنا چاہیے کہ اس کے علاوہ عظمت، بزرگی، فضیلت، رحمت و فضل اور جو کچھ بھی ہے ان سب کو سمیٹا جائے تو اس کے بعد باقی بچتا کیا ہے؟ شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی کھلا نہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے، کوئی دروازہ بند نہیں۔ سوچیے تو صحیح کہ باقی بچتا کیا ہے؟ اور پھر آخر میں اسی آخری عشرے کی سب سے قیمتی ترین اور انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ لیلۃ القدر، قدر کی رات، یہ بھی انشاءاللہ نصیب ہو جائے، اس کے بعد پھر کیا بچتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کی طرف غور و فکر کریں تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، نہ راتوں کی قدر، نہ دنوں کی قدر، نہ اور کسی چیز کی قدر، اور نہ اپنے روزے کی قدر۔ مومن تو وہ ہے کہ جو قدر و منزلت اور شناسائی رکھنے والا ہو، احساس تو ہو کہ اس وقت معاملہ کیا ہے۔ کیا روزے میں انسان کا مقام و مرتبہ کچھ کم ہوتا ہے؟ روزہ بھی رکھ لیا اور پھر اس کے بعد بھی خود اپنا احساس نہ کیا تو پھر اس سے زیادہ بد نصیبی اس انسان کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جن جن چیزوں کا ذکر کیا ہے الگ الگ قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، روزہ رکھنے کے بعد ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ کیا اللہ تعالی نے اپنے اس مومن بندے کو قدر و منزلت عطا فرمائی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی طویل حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے، جس میں روزے کی فضیلتیں، اس کے اجر و ثواب اور روزے دار کے لیے خوشیاں اور یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو جو جو وقت گزرتا ہے اس کے خالی پیٹ اور میدا ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بو اٹھنا شروع ہوتی ہے، اور عین افطار کے وقت تک، عصر کے بعد وہ بڑے عروج پر اور پیک پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بو لوگوں کو تو، ہم کو تو شاید وہ ناگوار ہی گزرتی ہے، ایک دوسرے سے کچھ دور ہی رہتے ہیں، منہ دور کر کے بات کرتے ہیں، لیکن اے روزے دار تجھے پتہ نہیں کہ تو نے کس چیز کا اہتمام کیا ہے اور کس عبادت کا تو نے اہتمام کیا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کو یہ اٹھنے والی مہک، یہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی چیز، کوئی اور عمدہ نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو
یہ اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے کہ گویا کہ کستوری کی خوشبو. انسان روزے کی حالت میں ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ صرف بیٹھا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں، کوئی ذکر نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے چلنے والے سانس اور ان سانسوں سے اٹھنے والی مہک وہ اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ روزے کی حالت میں ہے، تو اس کے منہ سے اٹھنے والی یہ وہ اس کی یہ سانسوں کی مہک، یہ رب ذوالجلال والاکرام کو جب اتنی محبوب اور اتنی پسندیدہ ہے تو ذرا غور کر اے روزے دار انسان کہ ان حالات میں، اس کیفیت میں اگر تیرے منہ سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان حالات میں اگر تو اللہ کا کلام اور یہ قرآن اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ کو کتنا محبوب اور کتنا پسندیدہ. یہ سانسیں اتنی محبوب ہیں، اتنی پیاری ہیں، تو زبان سے نکلنے والا کلمہ اور یہ قرآن، اس کی تلاوت اللہ کو کتنی محبوب ہوگی. اس سے زیادہ بہترین موقع اس پوری کائنات میں اور اس پوری زندگی میں انسان کو میسر نہیں آ سکتا. حالت روزے میں اس قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور پھر سن لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی مثال بھی جو ہے وہ کستوری کے ساتھ ہی دی ہے، اس کستوری کے ساتھ ہی دی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو. ہم عمل کرتے ہیں، غور کیجیے، تفصیل میں نہیں جاتے. قرآن سیکھو، قرآن پڑھو. فرمایا کہ اس کو سیکھنے کے بعد اس کی تلاوت کرو، سیکھنے کے بعد اس کی تلاوت کرو اور اس کو پڑھو. اور ساتھ ہی تعلیم دی کہ آرام بھی کرنا اور کچھ وقت سو بھی جانا. قرآن کو سیکھنا ہے، یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کو پڑھنا یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے ساتھ رات کو قیام کرنا یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ساتھ ہی تعلیم دی اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا، سونا بھی ضرور، ساری راتیں کھڑے ہو کر قرآن ہی نہ پڑھتے رہے. فرمایا کہ یہ قرآن، اس کی مثال اس چمڑے کے تھیلے کہ جس میں کستوری رکھی گئی ہے اور جس کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے اور ہر جگہ اس کی خوشبو پہنچ رہی ہوتی ہے، اس قرآن کی مثال اس کستوری کی مانی. قرآن کی مثال اس کستوری کے مانی. ہم خوشبوئیں لگائے پھرتے ہیں، پرفیومز لگاتے ہیں، اب نہ جانے کون کون سے اہتمام کرتے ہیں، جو اصل خوشبو ہے، جو روح کی خوشبو ہے، اس سے ہم محروم ہیں. فرمایا کہ یہ اس کی مثال اس بہکتی ہوئی خوشبو کی مانند ہے. اور پھر وہ شخص کہ جو اس قرآن کو سیکھتا نہیں یا اس کو سیکھتا ہے اور پھر اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے، اس نے سیکھا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، یہ اس قرآن کو نہیں پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کی تاثیر تو ہے اپنی جگہ. آپ نے فرمایا کہ پھر اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ چمڑے کا ایک تھیلا کہ جس کے اندر کستوری رکھی گئی ہے، لیکن اس کے منہ کو رسیوں کے ساتھ بڑی مضبوطی سے باندھ دیا گیا. حالت روزہ میں انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس حالت سے اور کن حالات سے اور کن اوقات سے اور کیسے قیمتی لمحات سے وہ گزر رہا ہے. اندازہ تو کیجیے، جتنا غور کریں گے اتنی مثالیں سامنے آتی جائیں گی. صرف سانس ہی اتنے محبوب ہو جائیں اور پھر اس پر مزید یہ ہو کہ اس قرآن کی تلاوت ہو اور اس قرآن کو پڑھا جائے تو یہ خوشبو کتنی بڑھے گی.
اللہ کو کتنی محبوب ہوگی، کتنی پسندیدہ ہوگی، اور اس سے ہمارا گھر، ہمارا اندر باہر، ہماری روح، ہمارا جسم وہ کس قدر معطر ہوگا۔ اس قرآن سے سچی محبت اور سچا تعلق قائم ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ یہ قرآن اور اس کا پڑھنے والا، اس قرآن کے پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر کے اپنے آپ کو اس قرآن کی تلاوت میں اور اس کے ساتھ پڑھنے میں اور اس کے سمجھنے میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دے، اپنے آپ کو کھپا دو، تھکا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن ایک انسان کی صورت میں آئے گا، وہ انسان کہ جو انتہائی زیادہ تھکا ماندہ ہے، ایک ایسا شخص کہ جس کو آپ دیکھو کہ جس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہوں اور تھکاوٹ سے وہ بری طرح متاثر ہو۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے، بیماری سے اٹھے، اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہوگی؟ دور سے پہچانا جائے گا کیا ہو گیا۔ فرمایا کہ ایسا تھکا ہوا انسان، اس کی شکل میں یہ قرآن کل قیامت کے دن آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اس کی یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ تھکے ہوئے انسان کی مانند اترا ہوا چہرہ، مرجھایا ہوا چہرہ، ایسا کیوں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں محدثین نے، اہل علم نے بیان کیا، فرمایا کہ جس کا اس قرآن کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، جتنا اس انسان نے اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ تھکایا ہوگا، اپنے قرآن کے ساتھ اس کو لگایا ہوگا، یہ قرآن قیامت کے دن اس انسان کے لیے اتنی زیادہ بھاگ دوڑ کرے گا۔ اور کوئی بہت اہم مرحلہ ہو، کوئی مہم سرگرمی ہو، اپنے کسی مشن کو حاصل کرنا ہو، انسان سب بھول جاتا ہے، ایک ہی کام میں ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، جب تک وہ کام نہ ہو جائے اسے قرار اور سکون نہیں آتا۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس انسان کے لیے سفارشیں کرے گا، جھگڑے کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، اور ایسی بھاگ دوڑ کرے گا کہ یہ تھک کر چور ہو چکا ہوگا، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ساتھ بیان۔ یہ قرآن بھی تھکا دے گا اپنے آپ کو، جب تک اللہ کے اس بندے کو، اس سے تعلق رکھنے والے کو معاف نہیں کروا دیتا۔ حشر کے میدان میں اگر کوئی ایسا ساتھی مل جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس حشر کے میدان کو، قیامت کے دن کی سختیوں کو انسان بھولے نہیں، اس کو یاد رکھے۔ آج جتنا اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ تھکاؤ گے، کھپاؤ گے، لگاؤ گے، اس قرآن سے تعلق رکھو گے، یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے لیے اتنی ہی سفارشیں کرے گا اور اتنی ہی بھاگ دوڑ کرے گا۔ فضیلتیں تو بہت ہیں۔ آئیے دوبارہ اس نقطے پر غور کریں۔ حالت روزے میں انسان، اس کی سانسوں کی مہک اللہ کو کتنی محبوب ہوتی ہے، کتنی پسند ہے، اور پھر سوچے انسان کہ اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی موقع میسر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتا۔ ساری چیزیں، ساری فضیلتیں اور سارے شرط جمع ہو چکے ہیں۔ یہ بندہ اللہ کا محبوب ترین بن چکا ہے، پسندیدہ ترین بندہ، اللہ کو اس کی ایک ایک ادا پسند۔ اس حالت میں اگر یہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ رب العالمین کیا اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ وہ رب جو عام حالات میں، عام دنوں میں، روزانہ کی بنیاد پر اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور انہیں بلاتا ہے، جب یہ ایام ہو، یہ مہینہ ہو اور یہ آخری عشرہ ہو، اور پھر ان ایام میں اگر جمعے کا دن بھی میسر ہو، یہ ساری فضیلتیں سمیٹتے جائیے، اور پھر اس کے بعد غور و فکر کیجیے۔ عام حالات میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ ہر روز ہر رات اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے میرا کوئی بندہ کہ جو مجھ سے دن میں ہونے والے گناہوں کی معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں. ہے کوئی بندہ جس نے رات کی تاریکیوں میں رات کی سیاہی میں چھپ کر گناہ کیے اب دن کی روشنی میں وہ نادم ہوتا ہے میرے آگے ہاتھ پھیلائے مجھ سے معافی مانگے توبہ کرے میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں. عام دنوں میں بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر جب معاملہ یہ ہو ایسے حالات ہو تو کیا اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول نہیں؟ سچی توبہ توبۃ النصوح اس کا اہتمام کرو خوب استغفار کرو اپنے گناہوں کو یاد کرو اور ان گناہوں پر ندامت کے آنسو بہارو. ایک ایک ادا اللہ رب العالمین کو پسند ہے اس روزے دار کی ایک ایک ادا. اللہ سارے اہتمام کر رہا ہے. یہ رحمت یہ مغفرت حاصل ہو جائے تو جنت مل جائے گی. افطار کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. استغفار کیجئے گناہوں کی معافی طلب کر کے جہنم سے آزادی حاصل کر لیجئے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے قدر ہی نہیں کی. روزہ رکھا اور سو گئے روزہ رکھا اور موبائل چلا لیا روزہ رکھا کھیل کود کر لی روزہ رکھا بات چیت کر لی. قدر ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے شناسائی نہیں ہے. جو اس سے محروم ہے اس سے زیادہ اور کوئی محرومی نہیں ہو سکتی اس انسان کی. کیا محرومی ہوگی اس سے بڑھ کر. پھر اس کے بعد دعا ہے. عام حالات میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا. حالت روزہ میں انسان جب اپنے رب سے سوال کرے کیا اللہ اس کے سوال کو پورا نہیں کرے گا. ہم نے قدر ہی نہیں کی. کتنی دعائیں مانگتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں. حالت روزہ میں دعا کرنا کوئی معمولی عمل نہیں. آپ یقین جانیے سلف صالحین کی زندگیاں اٹھائیے محدثین کی زندگیاں اٹھائیے. جب انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کرنی ہوتی تو وہ روزے کا اہتمام کر لیا کرتے کہ روزہ رکھ کے دعا کریں گے تاکہ دعا قبول ہو جائے. اس سے بڑی کوئی قبولیت کے لیے شرط ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے اس کو رد نہیں کرتا. افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. سلف صالحین روزہ رکھ کر پھر دعائیں کیا کرتے تھے پھر اللہ کے حضور سوال کیا کرتے. ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں اور ہم پھر بھی دعاؤں سے محروم ہیں. ان دعاؤں کا اہتمام پورے یقین اور عزم کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ خوب اور خوب دعائیں کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جب یہ سانس اور یہ مہک اللہ کو اتنی پسند ہے تو پھر اگر اسی زبان سے اور ان سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو جائے تو پھر بات ہی کیا بنتی. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر انسان کو قدر کرنی چاہیے. عام حالات میں اللہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی کتنا پسند ہے. اللہ کا ذکر کرتے رہو اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یہ اللہ کا ذکر اس روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا کتنا پسندیدہ ہوگا. اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. کم از کم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات چنے ہوئے پسندیدہ کلمات اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے چن کر یہ کلمات دی. ان اللہ اصطفیٰ من الکلام 4. اللہ نے اپنے کلام میں سے پورا اللہ کا جو کلام ہے اس میں سے 4 کلمات چن کر ہمیں بتا دی. یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. اس میں نہ کوئی تعطل ہے اس میں نہ کوئی تعطیل ہے نہ کوئی چھٹی ہے. اس میں کوئی چیز نہیں ہے. بس جس حال میں بھی ہو جس طرح بھی ہو جہاں بھی ہو اللہ کا ذکر کرتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند لوگ
وہ ہیں صاحب علم لوگ، وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹتے ہیں سوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی تنہائی میں اور بالخصوص رات کو اپنے آپ کو ہر طرح کی چیزوں سے، موبائلوں سے، ہر طرح سے پاک کر کے کچھ دیر کے لیے اللہ رب العالمین کا ذکر تو کرنا سیکھو، اللہ کو یاد تو کرو، اللہ کی نعمتوں اور اس کے انعامات کو، اس کی نوازشوں کو یاد تو کرو۔ پر دیکھو کیا انسان کی کیفیت بنتی ہے، کیا کیفیت بنتی ہے، اور کیوں نہ بنے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان، سکون اور راحت اگر مل سکتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتی ہے۔ کبھی کچھ دیر کے لیے یہ عمل کرنا چاہیے، خوب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو، ذکر و اذکار ہو، غور و فکر ہو، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو، یہ شناسائی انسان حاصل کرے، اس رب کو یاد کرے، اور پھر اس کا ذکر کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلا جائے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے اطمینان قلب کا سبب بھی ہے، اور یہ بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے راحت، آسانی اور سکون کا سبب بھی ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کے تمام تر معاملات، ان کی درستگی اور اپنے تمام تر معاملات جو بن نہیں پا رہے اب تک، ان کو بنانے کے لیے بس یہ اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعلیم دی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، کہ اپنے رب کو یاد کرو اس کے ناموں کے ساتھ۔ اللہ کے نام ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کا احساس کرو، ان کو پڑھو، ان کو گنو، ان کو یاد کرو، ان کا معنی اور مفہوم سمجھو۔ جنت کے داخلے کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کا حصہ کر دو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے کٹ کر، منہ موڑ کر، اللہ کی طرف منہ کر کے اس کی طرف یکسو ہو کر اس کا ذکر کرو۔ رکھو ان چیزوں کو، دنیاوی خیالات کو، ہر طرف سے الگ ہو جاؤ۔ رات کی تنہائیوں میں ہر طرف سے کٹ کر اس کی طرف منہ موڑ لو، اس کے ہو جاؤ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، جانتے نہیں ہو مشرق و مغرب کا رب وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اپنے کاموں کو بنانے والا اسی کو مان لو اور اسی کو اسے تسلیم کر لو۔ تم اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ، اللہ کو یاد کرتے جاؤ، اللہ کو خوب یاد کرو اور اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین تمہارے معاملات کو سنوارتا جائے گا، اللہ رب العالمین انہیں بناتا جائے گا۔ فاتخذہ وکیلا، اسے کارساز سمجھو تو صحیح، اسے بناؤ۔ فرمایا فاتخذہ، اس کو بناؤ، کارساز بنا لو اپنا۔ ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین اکیلا ہی کافی ہو جائے گا، ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین تمام معاملات کو بنا بھی دے گا، تمام معاملات کو سنوار بھی دے گا، اور تمام معاملات کو درست بھی کر دے گا۔ اے انسان، اے روزے دار، اپنی اس عبادت اور اپنے اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ، اس کی قدر کرنا سیکھو۔ اگر اس کی قدر نہ کی تو یہ ایام بھی اسی طرح ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں۔ یہ معاملہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اب شروع ہونے والے ایام وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے لیے خاص طور پر تیاری کر رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اس طرح اس کے لیے تیاری کرتے، اپنی کمر کس لیتے، گویا کہ ایک بہت بڑی مہم سر کر دی، بہت بڑی مہم سر کر دی۔ اس کے لیے پوری تیاریاں ہوتی ہیں، پورے اہتمام ہوتے ہیں، پوری پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے تیاری ہو، اس کے لیے کوشش ہو، اور پھر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اسے اپنے سامنے رکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کس طرح اس آخری عشرے کا اہتمام کرتے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے اور ان قیمتی ایام سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اہتمام کر لیا کرتے۔ آج اعتکاف ایک فیشن بن چکا ہے، ایک رسم ہو چکی ہے، ورنہ در حقیقت یہ اعتکاف ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پوری دنیا سے، پورے لوگوں سے، پوری انسانیت سے انسان کٹ جائے اور کٹ کر اللہ رب العالمین کا ہو جائے، بس۔ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف بازاروں میں نہیں ہوگا، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوگا، اعتکاف ہوٹلوں میں نہیں ہوگا، اعتکاف ہوگا تو اس پوری کائنات میں اس زمین کا جو سب سے بہترین حصہ ہے، سب سے بہترین جگہ ہے، اللہ کا گھر مسجد، وہاں پر اعتکاف ہوتا۔ مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا حکم، یعنی اس پوری دنیا میں، اس پوری زمین میں، زمین کا بہترین ٹکڑا جو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، وہاں جو پوری دنیا سے کٹ جاؤ۔ کٹ گئے، مسجد آ گئے۔ اب مسجد آنے کے بعد معاملہ پورا نہیں ہو گیا، اب مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے نمازیوں سے بھی اپنے آپ کو کاٹ کر رکھنا ہے۔ صرف فرض نماز ہے، اس کے لیے آپ کو جماعت میں شامل ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے خیمے میں واپس چلے جانا ہے۔ واپس اپنے خیمے میں چلے۔ خیمہ لگا کیوں؟ اور آج تو اعتکاف کا ایک عجیب فیشن ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ بس ایک اس کو ایسا رواج دے دیا ہے کہ اعتکاف کے لیے اگر مسجد میں آ بھی گئے تو پھر اس کے بعد کوئی خیمے کا اہتمام نہیں۔ ہماری مسجد میں اتنے ہزار لوگ، ہماری مسجد میں اتنے 100 لوگ، ہماری مسجد میں اتنے لوگ، لوگوں کو جمع کرنا مقصود اور مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ دیکھا کہ آپ کی ازواج مطہرات، ایک کو پتہ چلا اس نے خیمہ لگا لیا، دوسری کو پتہ چلا، تیسری کو چلا، سب نے خیمے لگا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیمے ہی اٹھوا دیے، سب کے خیمے ختم کروا دیے کہ نہیں، یہ کوئی وہ فیشن ہے کیا؟ یہ کوئی وہ طریقہ ہے؟ تو اعتکاف صرف وہاں کہ جہاں انسان کو تنہائی میسر ہو اور ایک کونا اسے میسر آ جائے، لوگ اسے الگ ہو جائے، خیمہ بنائے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ گوشہ نصب۔ یہ اعتکاف حکمت کیا ہے؟ یہی ہے کہ مسجد کے نمازیوں سے بھی یہ کٹ جائے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پوری دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف اپنے رب کے ہو جائے، سب سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف منہ موڑ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ اعتکاف کی اصل ہے، اس کو حاصل کرو، اس کی طرف توجہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ پیغمبر علیہ السلام اس رمضان کے مہینے میں جب بھی آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کیوں آتے تھے؟ اللہ کا دین لے کر، اللہ کی وحی لے کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑے عروج پر ہو جاتی تھی۔ یہ ایام اور یہ راتیں جو شروع ہو رہی ہیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی قیمتی راتیں۔ ان ایام میں اور ان راتوں میں خوب سخاوت ہونی چاہیے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام ہو۔ بالخصوص اپنے موحدین، قرآن اور حدیث والے جو سفید پوش ہیں، ان تک کے لیے خوب اہتمام کیجیے، ان کو یہ خوشیاں پہنچائیے، ان کے لیے یہ سارے اہتمام ہو۔ ان ایام میں خصوصی طور پر صدقہ، راتوں میں صدقہ اور سخاوت، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اسے بھولیے نہیں۔ سلف صالحین تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر لیلۃ القدر کی رات کو پانا ہے تو پھر چاہیے کہ انسان عادت بنا لے کہ آخری عشرے کی تمام راتوں کو اس نے جاگنا ہے، صرف اس پر اکتفا نہ کریں کہ یہ آج طاق رات ہے۔ بلا شبہ لیلۃ القدر طاق رات میں ہی ملے گی، لیکن اس کو چھپایا کیوں گیا؟ اسی لیے
کہ انسان خوب جستجو کرے، خوب کوشش کرے، خوب محنت کرے عبادت میں، اور خوب اپنے رب سے تعلق بنا لے اور اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ رکھا ہی اس لیے گیا، بتائی نہیں گئی کون سی رات، 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی، 21، 23، 25، 27، 29۔ ہم نے سمجھا کہ صرف 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، اس کو تلاش کریں۔ ان راتوں میں صدقات و خیرات کا اہتمام ہو، ان راتوں میں عبادات ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو خود بھی جاگتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے ہیں۔ آج لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ جی مسجد کھول دو، مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اس جگہ جاؤ جہاں پر جو ہے وہ مسجد کھلی ہو، لوگ جمع ہو، ہجوم ہو، کھانا اور پینا ہو، تاکہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں۔ وہاں چلے جاؤ جہاں لمبے لمبے دروس اور لمبے لمبے جو ہے وہ پروگرامز ہو رہے ہیں، ان تاک راتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ کہاں مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ ہر طرف سے کٹ کر الگ ہو جاؤ۔ مسجد میں بھی ہو تو مسجد کے لوگوں سے بھی کٹ جاؤ۔ سنت یہ ہے کہ خود بھی جاگو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاؤ، خود بھی جاگو، اہل و عیال کو بھی۔ ٹھیک ہے نیند آتی ہے، آج تھوڑا سو بھی سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے اتنی ہمت نہیں دی۔ اگر انسان اپنی روٹین درست کر لے تو پوری پوری رات بھی جاگ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج۔ اس رات کو پانے کے لیے 1000 مہینوں کے برابر تراویح کا اہتمام ہو، لیلۃ القدر ہے، اس کو پانے کے لیے کوشش کریں گے، رات کو پڑھیں گے، باجماعت نماز اس کا اہتمام، تراویح کا اہتمام کرو۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ جسے لیلۃ القدر کا قیام میسر آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ آخری عشرہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ عشرہ اس لیے نہیں، یہ راتیں اس لیے نہیں کہ ان کو بازاروں میں، خرید و فروخت میں اور پھر دیگر معاملات میں یا تفریح میں ان ایام کو اور ان راتوں کو ہم ضائع کر دیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے، انسان باہر نکل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اصل مطلوب اور اصل فوکس انسان کا وہ صرف اور صرف یہ ہو کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت۔ خود بھی جاگیے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ اب اندازہ کیجئے پورا رمضان اس کا مطلوب و مقصود اور نچوڑ وہ کیا؟ کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، مانا گناہ معاف ہو جائے۔ جو یہ نہ پا سکا، نہ کر سکا، جبرائیل امین نے بد دعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، رمضان کا مہینہ پایا اور پھر مغفرت نہ کرا سکے، اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی رات اور یہ آخری عشرہ اس کو پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو اس سے زیادہ محرومی کیا ہوگی؟ پورے رمضان کا نچوڑ رحمت و مغفرت، اللہ کی معافی کا حصول، اور پھر لیلۃ القدر جو پورے رمضان کی عبادات کا نچوڑ ہے، ایک ہی رات، اس میں بھی یہ حاصل نہ ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ رات مل جائے تو کیا کروں؟ کیا کروں؟ اندازہ کیجیے، یہ نچوڑ ہے، خلاصہ ہے پوری گفتگو کا، انسان کی پوری زندگی کا اور اس پورے مہینے کا۔ کیا مطلوب کیا ہے؟ رات مل جائے تو کرنا کیا ہے؟ کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بندے تیری بارگاہ میں آئیں تو اس سے معافی طلب کرے، تجھے معاف کرنا انہیں بہت پسند ہے، تو پسند کرتا ہے اس کو، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو، اے اللہ تجھ سے اس معافی کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو پسند کرتا ہے اس کو، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے۔ معافی ہو گئی تو سمجھ لیں کہ سب کچھ حاصل ہو گیا، معافی نہ ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تمام روزوں کا، تمام مہینے کا اور تمام اس آخری عشرے کا اور پھر اس میں لیلۃ القدر کا نچوڑ اور خلاصہ ایک ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کو حاصل کرو، اور جو کچھ بتایا ہے یہ رحمت و مغفرت کے حصول کے لیے ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال بھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علیکم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره